آج ہمارا تعزیت کے آداب، تعزیت کے آداب، ٹھیک ہے نا۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تسلی دینا، غم کے موقع پر کسی کو تسلی دینا، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ کیا جاتا ہے، غم کے موقع پر دوسروں کو زیادہ رلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جائیں تو اس میں نیت کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، لہٰذا میں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ تعزیت کے آداب، تعزیت کے آداب، ٹھیک ہے نا۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تسلی دینا، غم کے موقع پر کسی کو تسلی دینا، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ کیا جاتا ہے، غم کے موقع پر دوسروں کو زیادہ رلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا، دلجوئی کرنا، غزا یغزو کا مطلب، ٹھیک ہے نا، تعزیت کے آداب، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جائیں تو اس میں نیت کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، لہٰذا میں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مصیبت پر جیسا ثواب ہے ایسے ہی ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، مسنون الفاظ میں تعزیت کرنا، مسنون الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے الفاظ ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب اعظم الله اجركم، ٹھیک ہے نا، وغفر لمیتکم، ٹھیک ہے، یا احسن غذاکم، یہ بہت سارے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارا یہاں کہتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ آپ کو صبر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے الفاظ جس سے غمزدہ بندے کو تسلی ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر غم کا اظہار کرنا، بڑا افسوس ہوا ہے آپ کے فلاں فوت ہو گئے، جو رشتہ ہو اگر پتہ ہو تو اس کو مناسب کہہ دینا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بات چیت کم کرنا، بات چیت اگر کوئی مشورہ لے، مثلا فوتگی ہو گئی، کوئی مشورہ لے رہا ہے کہ ہم نے قبرستان میں قبر بنانی ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، وہ تو اچھی بات ہے، مناسب مشورہ دے، لیکن اس دوران ویسے جا کر ہانکنا، ادھر ہوا تھا، بیٹھے رہتے ہیں، اس دوران پھر کیا ہو جاتی، پہلے گھر کی باتیں ہوتی ہیں، پھر غم سے نکل کر فلانی بات ہوتی ہے، پھر بازار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر سیاست کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جا کر انٹرنیشنل باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ غم وغیرہ ادھر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مناسب بات کرنا، ضرورت ہو تو بات کرنا، ورنہ کیا ہونا، خاموش ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تعزیت کے وقت نہ ہنسنا، کیوں؟ مصیبت کے وقت کسی کو ہنسنا دیکھنے سے غصہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، بندہ غم میں ہے، ہم وہاں جا کر ہنس پڑیں گے۔ ہمارا عمومی طور پر جنازوں کے بعد ایسا ہوتا ہے، جنازہ پڑھ لینے کے بعد کئی دفعہ کیا کہتے ہیں لواحقین دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں پر ہاتھ مار کر ہنس پڑنا، کہہ لگانا، ویسے بھی قبرستان کہہ لگانے کی جگہ وہاں تو موت ہی موت ہوتی ہے، قبریں ہوتی ہیں، وہاں جا کر دل نرم ہونا چاہیے، موت کی یاد آنی چاہیے، اپنی قبر آخرت یاد آنی چاہیے، نہ کہ وہاں جا کر ہنسی کی باتیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتے ہیں ہر وقت ہر کسی سے مذاق بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اعتماد ختم ہوتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے یار یہ ہر وقت ایسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ پھر غم کے وقت ہنسنے سے کیا ہوتا ہے، دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، مثلا کسی کے والد فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گئے، کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے، ہم وہاں ہنسیں گے تو یقیناً اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا۔ تعزیت کے الفاظ، اچھا یہاں سے ایک بات سن لیں، ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی فوت ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میت کے لیے دعا مانگنا یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں اللہ نے کہا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عبید بن عامر صحابی تھے، ان کو جنگ حنین میں تیر لگا ہوازن کی تو وہ زخمی ہو گئے، بعد میں وہ جا کر کیا ہوئے، شہید ہو گئے۔ رات کا وقت کا ان کے گھر والوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، کس وجہ سے نہیں بتایا کہ دشمنوں کا علاقہ ہے، کہیں رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہونا اس کی جان مال کا بھی خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، نہیں جی فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، رات 1 بجے بھی اس کو آنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کو نبی سے جتنی محبت تھی نا، ہم کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
صحابی فوت ہو گئے ہیں، گھر والوں نے رات کو آپ کو نہیں بتایا، کیوں بلا؟ دشمنوں کا علاقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں. یہ اصل تعلق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو. ہمیں تعلق داری کرنا یا تعلق داری نبھانا نہیں آتا، ہم ہر بات کو جذبات کو اس میں تولنا شروع ہو جاتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن یا تیسرے دن ان کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پانی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے اللہم اغفر لعبید ابن عامر غزوہ اوتاس، غزوہ اوتاس. ٹھیک ہے نا، آپ بے شک بخاری شریف دیکھ لیں نا، غزوہ اوتاس. ٹھیک ہے نا، اس کو غزوہ اوتاس کہتے ہیں، جس میں وہ شہید ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر وہ فوت ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لعبید ابن عامر. ہاں، اس کو لازمی سمجھنا، فرض سمجھنا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ دونوں طرف سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو بالکل لازمی سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں کرنی ہی نہیں ہے. ہمیشہ مسئلہ یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں نا، صرف سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک ہمارے دوست تھے، یعنی جاننے والے تھے، وہ ٹیچر تھے اسکول میں. اچھا، ان کے ایک دوست کے والد فوت ہو گئے، یعنی دو ٹیچر تھے، کولیگ تھے نا، ان کے والد فوت ہو گئے دوسرے ٹیچر کے. اچھا، جو یہ تھے نا، یہ ان کے خیال میں کل تیجا چوتھا 40واں یہ بالکل ثابت نہیں ہے. جو دوسرے تھے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے ظاہر اپنے گھر میں جو حسب معمول کیا، ہمارے جو معمولات ہوتے، انہوں نے انہیں دعوت دی. اب یہ بھی وہاں چلے گئے، مانتے نہیں تھے لیکن کیا ہوا، چلے گئے. وہاں مولوی صاحب نے بیان کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے بیچ میں اعتراض شروع کر دیے. اب وہ اچھی بھلی مجلس کیا ہو گئی، مناقشے میں اور مناظرے میں تبدیل ہو گئی. اب پتہ ہے ہونا کیا چاہیے تھا، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ گئے کیوں ہیں، جانا ہی نہیں چاہیے. جب چلے گئے تو چپ چاپ ان کی باتیں سن لیں. تو ہمارا جو ایک عمومی مزاج بنا ہوا ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں ایک چیز کو صحیح نہیں سمجھتا تو میں وہاں جاؤں ہی نہیں، بس بات ختم. اگر خدا نہ خواستہ میرا تعلق اتنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، میں چلا گیا ہوں، تو پھر ان گھر والوں کی ضرورت کا خیال رکھوں. غم کا موقع ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کیا مسائل پیدا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط، بالکل حد سے گزر جانا ہے، بالکل نیچے. ان دونوں کے درمیان اعتدال کا مسئلہ کہ جو اصل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دلیلیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دلیلیں بسا اوقات زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، لیکن کسی کی دل جوئی کر دی جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس سے توڑ پیدا نہیں ہوتا. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. زندگی رہی تو کل ہم نے معاشرت کے کچھ متفرق آداب ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بھی کچھ ادب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی یاد رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ربیع الاول ہے نا، تو ہم یہ سمجھیں گے جس نے جھنڈیاں لگائی ہیں وہ تو جنتی ہو گیا ہے، جس نے جھنڈیاں نہ لگائیں اس کے بارے میں شعر کیا پڑھیں گے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں مناری. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ العظیم. حد بھی کرنا، ہم بھی حد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، جھنڈیاں لگانا جو لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ہم ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو نہ لگائے اس کے اوپر اتنا بڑا کفر کا فتویٰ تو نہ لگائے نا. ٹھیک ہے نا. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ایسے کوئی بات. اب فلاں نے جلوس میں شرکت نہیں کی تھی، جلوس نہیں نکالتے، لہٰذا وہ کیا، نعوذ باللہ گستاخ ہے. یہ گستاخ رسول ہم نے ایسا کہہ کر کرنا، اس لفظ کی اہمیت ہی نعوذ باللہ ہم نے کیا کر دیا، ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اعتدال. ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی جو ہمارے ہاں عمومی آدھے گھنٹے میں بیٹھ کر تقریر کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش مبارک کا ذکر کرنا بالکل ثواب کی بات ہے، لیکن یہ بھی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، ہم وہی بیان کریں. یہ ہم الحمدللہ تسلسل سے بیان کریں. 1.5 سال ہو گیا، پتہ ہے آپ کو، ہم 1.5 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت بیان کریں. انشاءاللہ جب ہماری کتاب ختم ہوگی پھر ہمیں بھی ختم کرانا ہے، انشاءاللہ کتاب کا ختم کرانا ہے. ٹھیک ہے جی.